الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی کہ خالق کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الواقعہ کی 48 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الاولین والآخرین، قل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، ان الاولین بے شک وہ لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، والآخرین اور جو ان سے بعد آئے، وہ سارے کے سارے لمجموعون ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم ایک میقات، ایک ایسی جگہ پر، اس دن جس دن کے بارے میں بتا دیا گیا ہے جو معلوم دن ہے۔ ان آیات مبارکہ کے ترجمہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ خالق کائنات جل وعلا کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَقَانُوا يَقُولُونَ کافر کہا کرتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا کیا جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا ہماری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ تو کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، آباؤنا الاولون تو کیا وہ جو ہمارے آباء و اجداد قبل ازیں گزر چکے ہیں کہ جن کو کیڑوں نے کھا لیا، زمین نے جن کی ہڈیوں کو سرما بنا دیا، جن کا جسم معدوم ہو گیا، اب جس قبر جس گھڑے میں ان کو دفن کیا گیا تھا نام و نشان تک بھی ان کا نہیں ہے، کیا ان کو جو ہمارے آباء و اجداد ان کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ اللہ کے کائنات ارشاد فرماتا ہے، محمود علیہ السلام ان کو فرما دو، یا رسول اللہ علیہ السلام ان کو ارشاد فرما دیجئے، ہاں قل ان الاولین والآخرین جو پہلے گزر چکے تمہارے باپ دادا ان کو بھی قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا، اور بعد میں آنے والے تم اور تمہارے بعد میں آنے والے قیامت تک جتنے ہیں سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا الی میقات، میقات کی جانب۔ میقات ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی۔ ظرف زمان یعنی زمانے کے اعتبار سے، میقات الصلاۃ نماز کے اوقات، اور ظرف مکان جگہ کے اعتبار سے، میقات مخصوص جگہیں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ عمرہ یا حج کے لیے جانے والا میقات سے احرام باندھ کر جائے، یعنی جو جگہیں اللہ تعالی جل وعلا کے حکم سے میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتمرین یعنی عمرہ کرنے والے اور حجاج یعنی حج کرنے والوں کے لیے مقرر فرما دی ہیں کہ فلاں حد سے اگر تم آگے آنا چاہو تو احرام باندھ کر آگے آنا۔ ان جگہوں کو بھی میقات کہا جاتا ہے، جس طرح ہمارے لیے میقات یلملم نامی جگہ ہے کہ یلملم سے پہلے یا یلملم پر ہم نے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، الی میقات ایک میقات یعنی مخصوص مقام، مخصوص جگہ پر کہ جس جگہ ان کو بلایا جائے گا، وقت معلوم جو وقت معلوم شدہ ہے، یعنی اللہ کے کائنات جل وعلا نے جس کا اعلان اشارات و کنایات کے ساتھ یوں فرما دیا کہ قیامت آئے گی، یقیناً آئے گی، ضرور بھی ضرور آئے گی، لیکن یہ نہیں بتایا کس تاریخ کو آئے گی۔ اتنا پتہ ہے کہ آئے گی، وقت اس کا معلوم ہے کہ آئے گی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ آئے گی کس گھڑی کس لمحہ آئے گی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ میقات ظرف مکان کے اعتبار سے بھی یعنی وہ جگہ، اور ظرف زمان کے اعتبار سے بھی یعنی وہ وقت۔ فرماتے ہیں جو وقت اور جگہ معلوم ہے، ثم پھر، انکم بے شک تم، ایھا الضالون اے گمراہو، مکذبون جھٹلانے والو، یعنی پھر تمہیں بھی جمع کیا جائے گا، تم بھی وہاں حاضر ہوگے، وہ جھٹلانے والوں کافرو جو تم قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، اور معاذ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام پر پھپتیاں کسا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کب وہ دن آئے گا
کہاں ہے تمہاری قیامت، کہاں ہے تمہارا رب؟ جس طرح العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی آج بھی کافر مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے ہوئے، وہ کشمیر میں ہوں یا برما میں ہوں، فلسطین میں ہوں یا قبل ازیں، جس طرح امریکہ دہشت گرد زمانہ نے عراق پر حملہ کیا، ابو غریب جیل میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہوئے بکواس بکا کرتے تھے، کہاں ہے تمہارا رب، کہاں ہے تمہارا رسول؟ بلاؤ اس کو، وہ تمہیں چھوڑا لے۔ آج کافر جو انکار کرتے ہیں قیامت کا، رب کائنات جل وعلا کا، قیامت کے دن ان کو مجرموں کی حیثیت سے پیش کر کے پھر سوال فرمایا جائے گا کہ اے گمراہ ہو، ایھا الضالون، اے وہ لوگوں جو گمراہ ہو، مکذبون، جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، لآکلون لام تاکید کے لیے ہوتا ہے، ضرور بے ضرور تمہیں کھانا ہوگا، یعنی یہ لازم ہے تمہیں کھانا، اس کے سوا چارہ نہیں ہے، تم کھاؤ گے کیا؟ من شجر، اس درخت سے، من زقوم، جو زقوم کا درخت ہے۔ زقوم کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر اس کا ترجمہ تھور کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کا ترجمہ تھور نہیں ہے، کیونکہ وہ زقوم جہنم کا پیڑ ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر ارب شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار کے سامنے چیز کا تذکرہ فرمایا، قیامت کے تمہیں زقوم کھلایا جائے گا، تو بدبخت ترین انسان ابو جہل نے اس چیز کا مذاق اڑانے کے لیے اپنی لونڈی کو حکم دیا، تازہ کھجوریں لو، مکھن لو، اور دونوں کو مل کر ایک مالیدہ سا بنا لو، حلوہ سا بنا لو۔ لونڈی نے، اس کی نوکرانی نے اپنے آقا کے حکم پر عمل کیا، کھجوروں اور مکھن کو باہم ملا کر ایک مالیدہ تیار کیا، اور اس بدبخت نے کہا سنو، جب میں فنا دیجیے مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے چودھریوں کو، لیڈروں کو بلا لوں، ان کی دعوت کروں، میں تمہیں کہوں گا زقوم لے کے آؤ اور تم یہ لے کے آ جانا، یعنی جو کچھ میں نے یہ تیار کروایا ہے کھجورے اور مکھن، یہ لے کے آ جانا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اس نے کھجورے اور مکھنوں کا مالیدہ تیار کروا کے صنادید نے مکہ کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا، اور تم سنتے ہو، تم نے جانا میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں گرامی لے کے کہنے لگا، وہ تمہیں کہتے ہیں تمہیں جہنم میں زقوم کھلایا جائے گا، اور ضرور کھلایا جائے گا۔ کہنے لگا ہاں سنا تو ہے ہم نے، وہ ہوتا کیا ہے سردار مکہ؟ کہنے لگا میں ابھی تمہیں کھلاتا ہوں۔ کہ تم کھلاؤ گے؟ ہاں ہاں میں ابھی تمہیں کھلاتا ہوں وہ زقوم کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ کھلاؤ پھر۔ اس نے اپنی لونڈی کو حکم دیا وہ لے کے آؤ جو زقوم ہے۔ چنانچہ لونڈی وہ کھجورے اور مکھن جو باہم ملا ہوا تھا وہ لے کے آ گئی۔ ظاہر ہے کہ بڑا مزیدار تھا، یہ ان کے لیے بڑی ایک محبوب غذا تھی، پہلے بھی کھایا کرتے تھے۔ کہنے لگے یہ ہے زقوم؟ کہنے لگا ہاں ہاں، بعض علاقوں میں زقوم اسی کو کہا جاتا ہے، جس طرح حبشہ وغیرہ کے علاقہ میں وہ لوگ مذاق کرنے کے لیے، مذاق کے انداز میں کہنے لگے پھر تو ہم پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ معاذ اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا کا مذاق اڑاتے کہنے لگے اسے کہو کھلائے ہمیں زقوم، ہم تو پیٹ بھر کے کھلائیں گے۔ رب کائنات جل وعلا نے اس زقوم کو جو تیار کر رکھا ہے، مفسرین اکرام اس کی صفت بیان فرماتے ہیں کہ یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک زندہ بچھو کو پکڑ کر کسی کے منہ میں ڈال دیا جائے اور وہ اس کو نگلنے کی کوشش کرے، وہ بچھو اس کے حلق تک پہنچ کر اپنے پاؤں اور اپنا ڈنگ اس کے حلق میں جما دے، پکڑ لے، اور وہ نگلنا چاہے تو نگلا بھی نہ جائے، اگلنا چاہے اگلا بھی نہ جائے، اور شدید ترین مصیبت میں وہ شخص مبتلا ہو جائے گا جو زقوم کھانے والا ہوگا۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے لآکلون، اور یقیناً بالیقین ضرور بے ضرور ان کو کھانا ہوگا، من شجر من زقوم، اس درخت سے جو زقوم کا درخت ہے۔ میں نے کہا کہ تھور اس کا حقیقی ترجمہ اس لیے نہیں، تھور دنیا میں ایک درخت پایا جاتا ہے اور اس کو ایک پھل لگتے ہیں جو جامنی رنگ کا ہوتا ہے، گمیاں اس کو کہتے ہیں، وہ لوگ کھاتے ہیں، لیکن وہ تو نہیں کھایا جائے گا جو زقوم ہے، وہ تو جہنم کا درخت ہے۔ اللہ کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں فمالئون منها البطون ملعون، کسی شے کو بھر دینا، فمالئون منها البطون، تو اس سے پیٹ ہی بھرے گا۔ یعنی جس طرح دنیا میں تم کچھ کھانا کھاتے ہو، کھانا لذیذ ہو یا بدمزہ ہو، کا مطلب پیٹ تو بھر جاتے ہیں، آپ کا وہ مرغوب کھانا نہ بھی ہو، آپ کے اس میں رغبت نہ بھی ہو، آپ پھر بھی بعض اوقات ایسا کھانا کھا کر پیٹ بھر لیتے ہیں جب بھوک ستاتی ہے، روکھی سوکھی کھا کر پیٹ بھر لیتے ہیں، مگر یہ زقوم
پیٹ بھرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ کے کائنات جل وعلا فرماتے ہیں فشاربون علیہ، وہ اس پر پئیں گے۔ معاذ اللہ تعالیٰ مفسرین کرام اس کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کے حلق میں پھنس جائے گا، نہ اگلے نکلے گا نہ نگلے نیچے جائے گا، حلق میں پھنسا ہوا ہوگا، جس طرح ایک بچھو نے اپنے پاؤں گاڑ رکھے ہوں، اس نے معاذ اللہ تعالیٰ حلق کو بند کر رکھا ہو، نہ سانس آ رہی ہوگی، نہ وہ نگلا جائے گا نہ وہ اگلا جائے گا، کہیں گے باہر نکلائیں، باہر بھی نہیں جائے گا، خیال کریں گے میدے کے اندر اتر جائے، وہاں بھی نہیں اترے گا۔ پھر ان کو یاد آئے گا دنیا میں جب ہم ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے، ایسی مصیبت میں ہم پھنس جایا کرتے تھے کہ کوئی لقمہ حلق میں اٹک گیا، وہ نیچے بھی نہ جا رہا ہو، پھر ہم کیا کیا کرتے تھے؟ ایک گھونٹ پانی کا بھر لیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ لقمہ نیچے چلا جایا کرتا تھا۔ میں نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے وہ کتنا عرصہ اللہ تش ہائے پیاس پکارتے رہیں گے، وہ سینکڑوں برس ہوں گے یا ہزاروں برس، میرا اللہ جانتا ہے۔ اتنا طویل عرصہ وہ جہنم کی آگ میں تڑپتے ہوئے پیاس چلاتے رہیں گے، پھر ان کو پانی دیا جائے گا۔ میرا قریب پروردگار ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں فشاربون، پھر ان کو پلایا جائے گا، فیاربون علیہ، ان پر پلایا جائے گا، یعنی انڈھیلا جائے گا، من الحمیم، آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں کہ حمیم شدید گرم پانی کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں ہم لفظ حمام استعمال کرتے ہیں، مراد ہوتی گرم پانی کی جگہ جہاں غسل کیا جاتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں پھر ان پر وہ گرم پانی ڈالا جائے گا، فشاربون، پھر وہ پیئیں گے، شربا، اس انداز سے ہیم، جس طرح ہیم والا اونٹ پیتا ہے۔ ہیم ایک مرض ہے جو اونٹوں کو لگتا ہے، اور کبھی کبھی معاذ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی یہ مرض لگتا ہے، اور وہ پانی پیتا ہے، انسان استسقاء کا مرض ہو جاتا ہے، پانی پیتا ہے، پیتا چلا جاتا ہے، اس کی پیاس سے ہی بجھتی، حتیٰ کہ پیٹ پھول جاتا ہے۔ اسی طرح وہ اونٹ پانی پیتا ہے، اتنا پیتا ہے کہ پانی پیتا پیٹ پھٹ کر مر جاتا ہے، مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ اور ہیم بعض علماء کرام نے اس سے مراد ریت بھی لی ہے کہ ریت ایسا ریگستان، ایسا صحرا کہ جو مدتوں کا پیاسا ہو، جس پر بارش جتنی بھی برسے وہ ساری کی ساری بارش اپنے اندر جذب کر لے، ایک قطرہ بھی باہر نظر نہ آئے، اس صحرا کو بھی ہیم کہا جاتا ہے۔ شاید اسی مناسبت سے اس اونٹ کو ہیم کہا جاتا ہے جو سخت پیاسا ہوتا ہے، جس کی پیاس بجھتی نہیں ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، چشم تصور میں منظر لے کے آئیں۔ آج تھوڑی دیر تک آپ دھوپ میں چلیں، پیاس کی شدت کا کیا عالم ہوتا ہے، وہ ہزاروں برس جہنم کی آگ میں جلیں گے، پھر ان کی پیاس کا عالم کیا ہوگا۔ پھر جب ان کو پانی دیا جائے گا معاذ اللہ تعالیٰ، ایسا پانی یشفی الوجوہ، ایسا شراب جو ان کے چہروں کو جلا ڈالے گا، بہت برا وہ پانی ہوگا۔ اللہ نے پانی فرمایا اس لیے اس کو پانی کہا گیا ہے، مگر نہ حقیقت میں وہ پانی تو نہیں ہوگا، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یا وہ تل چھڑ تیل کا نیچے والا حصہ اتنا شدید گرم کہ جب وہ چہرے کے قریب جائے گا، اس کی شدت تمازد کی وجہ سے چہرے کی کھال ادڑ کر اس کے اندر گر جائے گی۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اب ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ آپ کا بلوی ایمان والوں کے لیے پڑھ چکے ہیں، ایمان والوں کی مہمانی ہوگی کہاں بلا؟ جنت میں۔ ایمان والوں کی مہمانی ہوگی جنت کے اندر، یعنی جس طرح آپ اپنے مہمان کی عزت افزائی کی خاطر اسے کام کاج نہیں کرنے دیتے، اسے پانی پینا ہو، کھانا کھانا ہو، حتیٰ کہ وہ چارپائی سے اتر کر دائیں بائیں جانا چاہے، آپ فوراً اس معزز مہمان کے جوتے سیدھے کر کے اس کے سامنے پیش کر دیتے ہو۔ جنت میں ایمان والوں تمہاری مہمانی ہوگی، حور و غلمان تمہاری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور یہاں اب کافروں کے لیے رب کریم ذلیل کرنے کے لیے ارشاد فرمائے گا ھذا نزلہم، یہ ان کافروں کی مہمانی ہوگی۔ ایمان والوں کو جنت میں نعمتیں عطا کی جائیں گی، بے ایمانوں کو، کافروں کو جہنم میں یہ سزائیں دی جائے گی۔ یہ ہے ان کی مہمانی، یہ ہے ان کا استقبال، یہ ہے ان کا پروٹوکول جہنم میں جو ان کو دیا جائے گا۔ یوم الدین، اس دن
کہ جو دن انصاف کا دن ہے، جو دن حق و باطل کو جدا جدا کر کے انصاف کر دینے کا عدل کا دن ہے، جس دن رب کائنات جل حکیم میزان عدل کو قائم فرمائے گا، پھر نیکوں اور بدوں کو جدا جدا کر دیا جائے گا، صاف صاف اعلان کر دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ، ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، انہیں علیحدہ کر دیا جائے گا۔ معاذ اللہ عجب افرتفری کا دن ہوگا۔ ایمان والوں کو رب کائنات جل وعلا کی عنایات بے پایہ سے نواز کر جنت کی نہایت حسین و جمیل اور برق رفتار سواریوں پر سوار کر کے جنت کے حلے زیب تن کروا کے جنت کے تاج پہنا کر ان کو جنت کی جانب بھیجا جا رہا ہوگا۔ بدبختوں کو زنجیروں میں جکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ الیاذ باللہ تعالی کتنا وہ ہیبت ناک دن ہوگا۔ دعا کیجیے رب کائنات جل وعلا اس دن اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کے صدقہ سے ہمیں عزت عطا فرمائے، اس دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ اور معمور رکھے۔ رب کریم ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی دولت کے ساتھ، ہمیں موت آئے تو ایمان پر، اور قیامت کے دن اٹھیں تو دامن مصطفیٰ کریم کا رب کائنات کی رحمت کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔